عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. بن کے کہنے لگا ہاں باہر میں اسکرین سنو بھائی، وحدت کی آپ کو کافیہ میں آئے گا کہ وحدت کی ایک قسم ہے وحدت جنسی، جس طرح حیوان مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے، حیوانات جمع ہے نا، یہ بھی پتہ نہیں، سر بہائی میں آئے گا. تو حیوان یہ واحد ہے، لیکن واحد شخص ہے، واحد نوع ہے یا واحد جنس ہے؟ اور ایک وحدت نوعی ہے، جیسے انسان واحد ہے لیکن نوعاً واحد ہے یا جنساً واحد؟ نوعاً. اور ایک پیر بگاڑا ہے، پیر بگاڑا واحد جنساً ہے، نوعاً ہے یا شخصاً؟ ٹھیک. اب مجھ سے جو واحد بالجنس ہو وہ حرام اور جائز ہو سکتا ہے، جس طرح سجود یہ جنس ہے، اس کا ایک نوع ہے سجود للہ اور دوسرا نوع ہے سجود للشیطان. تو سجود للہ کے اعتبار سے سجود واجب ہے اور سجود لغیر اللہ کی وجہ سے سجود کیا حرام ہے. تو سجود جو واحد بالجنس ہے یہ بالاتفاق جائز اور حرام ہو سکتا ہے کہ سجود جنس سجود اللہ کی ضمن میں واجب ہو اور سجود لغیر اللہ کی ضمن میں کیا ہو. معتزلہ اس سے انکار کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہے. واحد بالنوع، واحد یہ جائز اور حرام ہو سکتا ہے، یعنی کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتے کہ ایک نوع ہو، ایک فرد کے اعتبار سے جائز ہو اور دوسرے فرد کے اعتبار سے حرام ہو. بات سمجھتے ہیں؟ یہ معنی ہے یجوز فی الواحد بالجنس، جو چیز واحد بالجنس ہو اس میں جائز ہے اجتماع وجوب و حرام کا، کہ وہ واجب بھی ہو حرام بھی ہو، لیکن واجب ہو بے اعتبار ایک نوع سے اور حرام ہو جس طرح سجود ہو. تو سجود جنس ہے، اس کی دو نوعیں ہیں، ایک سجود للہ اور ایک سجود لغیر. تو سجود جنس واجب ہے بے اعتبار ایک نوع کی جو سجود للہ ہے، اور سجود جنس حرام ہے بے اعتبار دوسرا نوع کی جو سجود للہ. خود کہتے ہیں کہ سجود للہ وللشمس. بعض معتزلے کہتے ہیں واحد بالجنس میں اجتماع وجوب و حرمت کا نہیں ہو سکتا. مصنف کہتے ہیں یہ بکواس ہے، اور انکار بعض معتزلے کا اس سے مکابرت. اب معتزلہ نے کہا کہ مکابرہ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سجود واجب بھی ہے وہ سجود للہ ہے اور سجود حرام بھی ہے وہ سجود کہتے ہیں. یہ سجود بمعنی تعظیم کے ہے، سجود جنس حرام و حلال نہیں ہے بلکہ تعظیم للہ واجب ہے، تعظیم لغیر اللہ حرام. مصنف کہتے ہیں یہ جواب ہمیں مضر نہیں ہے، تعظیم بھی جنس ہے، اس کی نیچے دو نوعیں ہیں، ایک نوع ہے تعظیم للہ اور دوسرا نوع ہے تعظیم. بس
وصرفه اور انہوں نے جی تعویل کی سجود کا الی قصد تعظیم بمانا تعظیم کی لا یبدی نفعنا یہ نفع نہیں دیتا کیونکہ یہ تعظیم بھی تو جنس ہے اس کا ایک نوع ہے سجود للہ وہ واجب ہے دوسرا نوع سجود للشمس وہ کیا حرام انما الکلام فی الواحد بالنوع ہاں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو واحد بالنوع میں مثلا صلاۃ جنس ہے اس میں تو حرمت اور جواز ہو سکتا ہے لیکن اس کا نوع ہے صلاۃ فی ارض مکتوبۃ یہ صلاۃ فی ارض مکتوبۃ نوع ہے صلاۃ مطلقہ اس نوع میں حرمت اور جواز ہو سکتا ہے تو اس میں مذہبی تحقیق یہ ہے کہ جس جہت سے حرمت آئی ہے اور جس جہت سے جواز آئی ہے اگر وہ جہت ایک ہے تو پھر یہ ناجائز ہے اور اگر جہت حرمت جدا ہے اور جہت علت جدا ہے تو وہ کیا ہے جائز ہے جیسے صلاۃ فی ارض مکتوبۃ یہ واجب بھی ہے من حیث انہا عبادت تو وہ عبادت کے راستے سے وجوب آیا ہے اور یہ حرام بھی ہے کس راستے سے کس میں اشتغال لملک الغیر ہے تو یہ حرام ہے تو واحد بالنوع میں اگر وجوب و حرمت آنے کا راستہ ایک تھا تو حرام ہے اور اگر دو تھے جائز ہے یہ معنی ہے انما الکلام فی الواحد بالنوع فاما ان یتحد فیہ الجہت یا اس کے اندر جہت حرمت آنے کا اور سبب جواز آنے کا متحد ہوگا حقیقتا و حکما او کما اذا تساویا آگے بڑھ کے جس طرح دونوں پر جہت حرمت اور جہت جواز برابر ہو یعنی مترادف ہو وذالک مستحیل یہ مستحیل ہے بلکہ تکلیف اس پر محال ہے او یتعدد یا جہت حرمت غیر جہت جواز سے کف قولا فی الدار المکتوبہ تو پھر جائز ہے فعند الجمہور تصح جمہور کے نزدیک صحیح ہے صلاۃ فی ارض مکتوبۃ جائز بھی ہے حرام بھی ہے جائز ہے بکونہا عبادت تو جواز کی جہت کیا ہے سبب عبادت اور حرام ہے اشتغال میں سے وقت بس اس میں دوسرا قول وقال القاضی لا تصح ويسقط الطلب صلاۃ فی ارض مکتوبۃ صرف حرام ہے جائز نہیں ہے اس کے باوجود یسقط الطلب اگر پڑھے تو اقیم الصلاۃ طلب نہیں کرے گا کہ بس نماز ہو گئی دو ہو گئے تیسرا وَاسْتَبْعَدَهُ الْإِمَامُ الرَّازِي اور امام رازی نے اس مذہب کو بعید سمجھا ہے کہ جب صحیح نہیں ہے تو اس سے طلب کیسے سکتے تیسرا مذہب وعند احمد واکثر المتکلمین والجبائی لا یصح ولا یسقط نہ ارض مکتوبہ میں صلاۃ صحیح ہے اور نہ ساقط ہے کتنے مذاہب ہو گئے ہاں تین پھر اچھا جی فعند الجمہور تصح یہ ہمارا مذہب ہے صحیح ہے ساقط ہو گئی وقال القاضی لا تصح ويسقط دو وعند احمد واکثر وجبائی لا يصح ولا يسقط بات سمجھ میں تو واحد بالنوع میں جب سبب حرمت اور سبب جواز جدا جدا ہو تو تین مذہب ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے ہاں دوسرا مذہب یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے لیکن مسقط للصلاۃ ہے اور تیسرا مذہب نہ صحیح ہے بس تین مذہب ہے لنا ہمارا کیا مذہب تھا کہ واحد بالنوع بجہتین حرام و جائز ہو سکتا ہے ہماری لی دلیل عدم اتحاد المتعلقین حقیقتاً متحد نہیں ہے متعلق جہات اور متعلق حرمت کا متعلق جواز کا متعلق حرمت کا کیا ہے اشتغال اور متعلق جواز کا کیا ہے عبادت فإن الكون صلاۃ فی الحیض ارض مکتوبہ میں اگر واحد بھی شخص ہے لیکن وہ صلاۃ متعدد ہے بیعتبار انہ کون من حیث انہ صلاۃ ایک اعتبار یہ ہے کہ یہ عبادت ہے وکون من حیث انہ غصب اور دوسرا اعتبار ہے کہ یہ اشتغال لملک الغیر ہے بات سمجھ میں آئے اس پر اعتراض ہے
اعتراض یہ کہ اپنے صلاۃ کی ارضین مقصوبتین کا دو اعتبار مانی، ایک اعتبار صلاۃ ہونے کا اور ایک اعتبار اشتغالی ملک الغیر کا. ٹھیک ہے، تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ غصب سے منع ہے. جب غصب سے منع ہے تو جناب اس میں عبادت جو ہے وہ بالکل ناجائز ہو گئی. تو یہ کونہا عبادت تو بالکل منعدم ہو گئی. تو اس میں ایک ہی جہت ہے اشتغالی ملک ہے. تو اگر یہ حرام بھی ہو جائے جائز بھی ہو جائے تو ایک جہت سے ہوگا اور یہ اجتماع نتیجے کا ہے. فَإِنْ قِيلَ النَّهْيُ عَنِ الْكَوْنِ فِي الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ، خدا نے جو ہمیں منع کیا ایجاد صلاۃ سے مکانی مقصود میں، یہ نہیں دلالت کنت کہ ان الکون المطلوب فی صلاۃ مطلوب فی الارض فی الامر بالصلاۃ اقیم الصلاۃ میں غیر ہے اس صلاۃ سے جو ارضا مقصوبہ میں ہے. لہذا صلاۃ کی ارض مقصوبتین میں عبادتن کی حیثیت بالکل ختم ہے، ایک ہی حیثیت ہے اشتغال ملک الغیر. اب اگر یہ حرام و جائز ہو جائے تو اس ایک جہت سے ہوگا اور یہ اجتماع نتیجہ کا ہے. اقول الدلالت ممنوع، دلالت ممنوع ہے. فإنها فرع التضاد، یہ تو تب کہ تضاد ہوتا حرمت اور جواز میں، اور تضاد نہیں ہے. تضاد تب ہوتا کہ متعلق ایک ہوتا، اور متعلق ایک ہے یا دو. اور ویزا جو وزن الاجتماع، اور جب ہم نے جائز کیا اجتماع حرمت اور جواز کا، کیوں؟ بنظر اس کے کہ امر اقیمو کا مطلق ہے جیسے یہ حقیقت امر کا ہے. فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ فَصَارَ. اب ایک آدمی صلاۃ فی ارض مقصوبتین کہتا ہے تو یہ جائز ہے تو پڑھنے والا مطیع ہے، اور یہ ناجائز ہے تو پڑھنے والا گناہگار ہے. تو مطیع بھی ہوا اور گناہگار بھی ہوا. یہ ایسا ہے کہ پیر بگاڑا اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ میرا یہ قمیص سلاؤ میری اور سفر نہ کرو. اس نے قمیص سلایا اور سفر کر لیا تو یہ مطیع بھی ہے لیکن سلائی کے اعتبار سے، اور عاصی بھی ہے سفر کرنے کے اعتبار سے. فَذَلِكَ مَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْخِيَانَةِ وَنَهَى عَنِ السَّفَرِ نَفَخَاتًا وَسَفَرًا. اول میں اطاعت کی، دوسری میں نافرمانی کی. فَإِنَّهُ مُطِيعٌ وَعَاصٍ قَطْعًا. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اجتماع حرمت اور جواز کا جائز ہے بے جی تو پھر میں نے آج کہا للہ علیہ ان اصوم یوما نحر، تو عین نحر کی دوران پھر چاہیے کہ میرے لیے روزہ حرام بھی ہو جائے اور رکھنا جائز بھی ہو جائے. کیوں؟ یہ صوم جائز ہے من حیث انہ عبادت، اور یہ حرام ہے من حیث انہ اعراض عن ضیافت اللہ. وہاں بھی دو جہتیں جاری کرو، حالانکہ فقہا کہتے وہ صرف حرام ہے، جائز. اعتراض نہیں ہے. اگر صلاۃ فی ارض مقصوبتین میں حرمت کے ساتھ جواز جمع ہے بھی جہت العبادت، تو صوم یوم النحر میں جواز جمع جو حرمت کے ساتھ من حیث انہ عبادت جائز کرو، اور من حیث انہ اعراض عن ضیافت اللہ حرام کرو، حالانکہ وہاں تم حرمت کا قول کرتے ہو جواز کا. تو مصنف کہتے کون کہتے جائز نہیں ہے، حرمت کے ساتھ ساتھ جائز ہے، جیسے صلاۃ فی ارض مقصوبتین حرمت کے ساتھ. ہاں والنقل جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے بصوم یوم النحر وہ مطبوع ہے بأن تخلف کی جدائی جواز کا صوم یوم النحر سے ممنوع، فعندنا ہمارے ذکر یخرج عن العہدہ سے وہ نظر سے نکل جائے گا بصوم فیہ. بات سمجھ لو. ولو صلی، اگر میں مان لوں کہ چلو صوم یوم النحر حرام ہے جائز نہیں ہے تو وہ جواز اس لیے نفی ہے. وَهُوَ لِمَانِعِنَا، وہاں منع موجود ہے. من صام یوم النحر فقد عصى ابا القاسم، تو ہم نے جواز کو نفی کیا ہے اس حرمت کے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ نہیں موجود ہے. خود کہتے وہ هو الناس الدال على فساد الصوم فيه بخلاف النهي عن الغصب لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. یہاں صلاۃ سے منع ہے یا عقل سے منع؟ فإنه لا يدل على فساد الصلاة.
ایک صلاۃ ہے فی ارض مقصوبۃ اور ایک 100 میں فی یوم نہر. مترز نے تو کہا تھا کہ تمہاری نزدیک صلاۃ فی ارض مقصوبۃ حرام بھی ہے بجہت الاشتغال، اور تو اس نے اعتراض کیا کہ پھر صوم یوم النحر کو حرام بھی کہو بجہت الاعراض اور جا بجہت العبادت. تو اس کا مصنف نے جواب دیا کہ ہم جمع کرتے ہیں جیسے یہاں، اور بعض لوگوں نے جواب دیا کہ صلاۃ فی ارض مقصوبۃ میں جمع ہو سکتے ہیں اور صوم یوم النحر میں جمع کیوں؟ صلاۃ فی ارض مقصوبۃ میں جہت حرمت کیا ہے؟ اشتغال اور عبادت، اور ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ. اشتغال ملک الغیر ہوگا لیکن عبادت نہیں ہوگی. جیسے اس نے مجھ سے گھر غصب کیا اور اس میں پخانا کیا، تو اشتغال ملک الغیر ہے، صلاۃ ہے اور صلاۃ ہوگی. اشتغال ملک غیر نہیں ہوگا. جس طرح آپ اپنے گھر میں صلاۃ پڑھتے ہیں تو صلاۃ ہے اشتغال ملک الغیر، اور دونوں جمع ہوں گے جس طرح صلاۃ فی ارض مقصوبۃ ہے. تو یہاں اشتغال میں اور عبادت میں کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ میں مباینت ہے. یہ اس کے بغیر موجود ہے اور یہ اس کے بغیر. جب مباینت ہے تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اور یہاں صوم فی یوم النحر حرام ہے بجہت اعراض، بجہت اور جائز ہے بجہت عبادت. اور اعراض عبادت سے جدا نہیں ہے. عبادت سے جدا ہوتی ہے کہ عبادت ہو اعراض نہ ہو. آج روزہ رکھو، لیکن اعراض منزل فتح اللہ صوم یوم النحر سے جدا نہیں ہوتی. جب صوم ہوگا تو ان میں عموم خصوص مطلق ہے. یہ خاص ہے وہ عام ہے، اور عام موجود ہوتا ہے فی ضمن خاص. ہاں تو متحد ہوتا ہے تو وہاں جہاد. اب بات سمجھ میں آئی یہاں کیوں جمع ہو گئے تھے کہ جہت حرمت کیا ہے؟ اشتغال، اور جہت جواز عبادت ہے. اور عبادت اور اشتغال میں عموم خصوص، اور عموم میں خصوص من وجہ ہر ایک دوسرے کے بغیر یہاں اجتماع نہیں آتا ایک شے میں. اور وہاں اعراض عن ضیافت اللہ جہت ہے حرمت کا، اور عبادت جہت ہے. اب عبادت عام ہے، بغیر اعراض کیا سکتے ہیں؟ آج روزہ رکھو اعراض نہیں، لیکن اعراض جو ہے وہ خاص ہے. یہ صوم یوم النحر کے ساتھ لازم ہے. جب اعراض ہوگا تو صوم یوم النحر ہوگا. تو وہ عام و خاص، عوام و خاص متحد کے وجود ہے تو وہ دونوں جہتین متحد ہے. تو اگر جائز اور حرام ہو جائے تو اجتماع آئے گا. بس سمجھو. مسلم کہتے ہیں یہ غلط. یہ والجواب، اور یہ جو جواب تم نے دیا ہے جو بھی تخصیص دعویٰ کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ حرمت اور جواز جمع ہے، یہ دعویٰ خاص ہے بما اس صورت کے ساتھ بینہما عموما من وجہ کہ جہتین میں عموم من وجہ ہو، جیسے اشتغال میں عبادت میں عموم من وجہ ہے. لا يدفع النقض، یہ نقض دفع نہیں کرتا عن عمومی دلیل، عمومی دلیل سے. عمومی دلیل تو ہماری یہ ہے کہ متعلق جواز کا الگ ہے اور متعلق الگ ہے. خواہ متعلقین میں عموم خصوص مطلق ہو یا من وجہ ہو. الا ان یقال، ہاں کہتے ٹھیک ہے یہاں یہ عام ہے اور یہ اور عام کا وجود نہیں ہے لفظ میں، ان دونوں کا وجود ایک ہوا. تو اگر یہ حرام و جائز ہو جائے تو ایک سے حرام و جائز ہوتا ہے، اور یہاں عموم خصوص ہر ایک دوسرے کے بغیر موجود ہو سکتا ہے. تو اگر یہاں حرمت اور جواز آ جائے تو اجتماع نہیں آتا حرمت کا اور جواز. الا یقال کہ عام مطلق کی عبادت ہے، لا حقیقت لہ، اس کے لیے حقیقت نہیں ہے پھر تحصیل خارج میں. الا حقیقت الخاص جو اعراض عن ضیافت اللہ ہے لاتحاد الجعل، تو اجتماع حسن و خوبی کا آتا ہے حقیقت خارج میں. اور عموم وجہ میں جہتان حقیقتان مختلفان ہے. سنتے ہو ولنا ہدایت کا انتظار کرو.